کیا. ہنگو میں ہمارے بہت پولیس والے شہید ہوئے. سوات میں ہمارے جوان شہید ہوئے. میجر حافظ احسان الہی نے جام شہادت نوش کیا. اسی طریقے سے کیپٹن حمزہ اکرم, انہوں نے پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اور اسی طریقے سے ڈی ایس پی دیار خان, انہوں نے اس دھرتی کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. اور پاکستان کے لاکھوں ہزاروں بچے اور بچیاں, ان کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کو وہ یتیم کر گئے. اور پاکستان کی حفاظت کا انہوں نے اپنا جو فرض انتہائی جوانمردی اور دلیری اور بہادری سے ادا کیا. ہمیں آج ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں دعا کرنی ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک انتہائی درینہ رفیق اقبال چنڑ, جو بھاولپور سے بڑی معروف سیاسی شخصیت تھی, وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. یہ وہ شخص ہیں جو برے وقت کے ساتھی تھے. میں ان کو میاں محمد نواز شریف, ان کو ذاتی طور پر 1985 سے جانتے تھے, جب یہ ایک کاؤنسلر منتخب ہوئے. وہ دن آیا اور آج کے دن آیا. نہ صرف یہ کہ ان کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آئی, میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ یہ شخص برے وقت میں چٹان کی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات سے نہ صرف ایک انسانیت کی تکریم ہوتی ہے, اس کا قد بڑھتا ہے, بلکہ دنیا ایسے شخص کی عزت اور احترام کرتی ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے سردار یوسف صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان سب شہداء اور اقبال چنڑ کے لیے دعا فرمائیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو فتنہ الخوارج ہیں, ان کو دن رات برباد کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, ضرور رنگ لائیں گی انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا کہ پاکستان ایک مرتبہ پھر دہشت گردی سے پاک ہوگا, اور یہ ملک امن اور ترقی کی طرف تیزی سے آگے گامزن ہوگا. آزاد کشمیر میں میرپور اور مظفر آباد میں الیکشنز ہو چکے, اور آج پنچ کے 2 اضلاع میں الیکشنز ہو رہے ہیں. الحمدللہ آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو بھرپور ووٹ دیا, اور اس طرح ان 2 ڈویژنز میں جو نتائج آئے ہیں, اس کے ساتھ جو وہ سیٹس جو کہ کشمیر سے جو ہمارے بھائی بہن وہاں سے پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے, ان کی جو سیٹیں ہیں ان کو ملا کر مسلم لیگ نون کی الحمدللہ تقریباً میجورٹی بن چکی ہے. یہ ووٹ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے اعتماد کا ووٹ ہے. یہ ووٹ میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ کا ووٹ ہے, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جب وہاں پر حکومت بنے گی تو میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں آزاد کشمیر میں دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوگا. اس کے لیے میں تمام آزاد کشمیر کے اپنے بھائی بہنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر ہم پر اعتماد کیا, اور انشاءاللہ ہم ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. کسی بھی مہذب معاشرے میں لا قانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اگر کوئی مطالبہ ہے
اگر کوئی معاملات ہیں ان کو میز پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے میں یہ عرض کروں گا اور آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ یہ وہاں پر جن لوگوں نے وہاں پر جان بوجھ کر معاملات کو خراب کیا وہ اغیار کے اشاروں پر یہ کام کر رہے تھے جس کے واضح ثبوت ہیں. لیکن اس کے باوجود وہاں پر ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کروایا الیکشن سے پہلے مظفر آباد میں، جس میں تمام پارٹیز شریک ہوئیں ماسوائے ایک پارٹی کے. وہاں پر بڑی بھرپور گفتگو ہوئی، ہر ایسپیکٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی اور یہ طے پایا کہ جن کو یہ اعتراض تھا کہ جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں رد و بدل کرنا چاہیے، ان کو کم کرنا چاہیے یا ختم کرنا چاہیے، تو ان کو یہ بڑی صائب رائے دی گئی کہ آپ الیکشنز ہونے دیں اور پھر نئی اسمبلی میں اپنا یہ جو مقدمہ لے آئیں. اگر میجورٹی آپ کے ساتھ ہے تو معاملہ ختم، آئین اور قانون کی روح سے وہ معاملہ اسی طریقے سے طے ہو جائے گا. تمام باتیں طے ہو گئیں، اس کے اوپر وہ اڑے رہے، بے جا ضد کی جس نے بدقسمتی سے معاملات کو خراب کر دیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب نئی حکومت انشاءاللہ معرض وجود میں آئے گی تو ان کے ساتھ پھر گفتگو کرنے کا سلسلہ جاری کرنے کا معاملہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا. مجھے امید ہے کہ جو صرف تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے خرابی کرنی ہے، ہم نے وہاں پر اناکی مچانی ہے، تو ان کو تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن جو امن کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ معاملات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے نئی حکومت یہ موقع مہیا کرے گی. جشن آزادی کی آمد ہے اور پوری قوم اس کو شاہ شان منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں. حکومت پاکستان اور تمام صوبے مل کر عوام کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست روایتی طور پر انشاءاللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائیں گے اور اس بات کا دوبارہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد کا پاکستان بنائیں گے اور محنت، امانت اور دیانت کے ساتھ پاکستان کو اس کا دنیا میں ایک باوقار مقام دلوائیں گے. انشاءاللہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا. آپ سب کا شکریہ. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس تو گفتگو کا احسان انہوں کا کہنا سی کہ معاہدے کے حوالے نال فیلڈ مارشل نوں مبارکباد پیش کرتا وا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت وچ وفاقی کابینہ دا اجلاس ہویا. معاہدے کے حوالے نال فیلڈ مارشل نوں مبارکباد پیش کرتا وا. وزیراعظم دا مزید کہنا سی کہ معاہدے کے حوالے نال فیلڈ مارشل نوں مبارکباد پیش کرتا تے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت وچ وفاقی کابینہ دا اجلاس ہویا. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس نال گفتگو کی تے گفتگو وچ انہاں دا کہنا سی کہ معاہدے کے حوالے نال فیلڈ مارشل نوں مبارکباد پیش کرتا. بڑی خبر ناظرین، وزیراعظم محمد شہباز شریف صدارت وفاقی کابینہ دا اجلاس ہوا. وزیراعظم محمد شہباز شریف کابینہ اجلاس تو گفتگو کر رہے سن. انہوں کا کہنا سی کہ معاہدے کے حوالے نال فیلڈ مارشل مبارکباد پیش کرتا وا. ناظرین، اہم خبر تانوں کا کہنا ہے کہ حکومت نوں مہلت دین دا تاثر بالکل غلط ہے. احتجاج کی کال نال حکومت تے 27 ستمبر تک پریشر برقرار رہے گا. وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی دا ایکسپریس نیوز سے پروگرام PK پالیٹکس وچ اتھر قاسمی نال اظہار خیال. آکھیا سسٹم کس نے تباہ کیتا؟ اے اکو ہی وزیر اعظم ہے جن نے مسلسل 5 بجٹ پیش کیتے. اس باوجود بھی GDP دا اے حال ہے. اس دفعہ پنجاب تو بھی بہت زیادہ لوگ آن گے. خصوصی انٹرویو آج 10:05 تے ایکسپریس نیوز سے پروگرام PK پالیٹکس وچ.
ہو رہی ہے کہ اس وقت سسٹم کولیپس کر چکا ہے. اس موقع کے اوپر آپ نے حکومت کو اتنا لمبا ٹائم کیوں دے دیا 27 سپتمبر تک؟ ایک طرح سے آپ نے ان کو ریلیف دے دیا, وہ تو پہلے ہی دباؤ میں تھے. اگر احتجاج جلدی ہوتا تو کیا ان پہ زیادہ دباؤ نہ پڑتا؟ دیکھیں جی, یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ حکومت کو ٹائم دیا. کون کہتا ہے کہ احتجاج کی کال دی جائے تو حکومت پر پریشر نہیں ہوتا؟ یہ پریشر جو ہے 27 ستمبر تک ان پر برقرار رہے گا. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, تو کس نے کیا یہ سسٹم کولیپس؟ یہ ایک ہی وزیر اعظم ہے جس نے 5 بجٹ مسلسل پیش کیے, اس کے باوجود بھی جی ڈی پی کا یہ حال ہے. علی ماپا نے خیبر پختونخوا میں موومنٹ کی, اس کا بہت اچھا اثر 5 اگست کے جلسے پہ آیا. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ رجسٹریشن صبح پنجاب سے ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب سے بھی احتجاج ہوگا اس دفعہ جو ہے پنجاب سے بہت زیادہ لوگ ہیں. اس نے جو ہے وہ پیغام لے کر نہیں آئے تھے, اس نے شرکت کی تھی. ابھی اس احتجاج کی کال کے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہے؟ نہیں, 5 اگست سے پہلے ہوا تھا کہ کال نہ دیں, اور ہم نے کال دی اور کشتیاں جلا کر ہی کال دی. آپ کے احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ اب آپ خان صاحب تک رسائی چاہتے ہیں یا ان کی رہائی چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے اس احتجاج کی کال کا؟ احتجاج رہائی کے لیے ہو رہا ہے ڈیفینیٹلی. خان صاحب ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے, اس وقت آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ نئے صوبے بنتے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں یا عوامی طاقت سے جو گورنمنٹ آئی ہے, تو ہم کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور یہ نہ ہو کہ احتجاج سے پہلے ہی جو ہے آپ کوئی فیصلہ آ جائے؟ میں کشتیاں جلا کر ہی نکلا ہوں اس دفعہ. ہمارا استنالی نیوز اسٹوڈیو تو فل وقت لینا ہے مزید خبریں تفصیلات اپڈیٹس لی وقت رہو چوپا.